تو حقیقی مومن دیکھیں، ایک تو اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ دِينُ الْخَالِص توبوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. خالص توبہ کرو. توبہ ہم نے کی نہیں ہے طاغوت سے. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. توبہ کرنے کے لیے حقیقی توبہ کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. ہمارے لیے دیکھیں جاہلیت، یہ دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں. کلمہ پڑھا نہیں ہے اور پھر چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہو جاتے ہیں ہم ان پہ توبہ کر لیتے ہیں. بھئی پہلے کلمہ تو پڑھو، مومن تو بنو، اللہ سے وعدہ تو کرو. تو یہ ساری باتیں ہم نہیں کرتے. اور اسی طرح موضوع پہ مسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں ہمارے یہاں ایک بحث چلتی ہے موضوع پر مسا، بڑے جذباتی بیانات ہوتے ہیں. بھئی یہ کوئی کہتا ہے یہ ہلکے موضوع پر بھی ہو جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے چمڑے کے موضوع ہوں صرف اس پر مسا ہوتا ہے. اس باتوں میں ہمیں الجھا دیا گیا ہے. ایمان ہمارا ہے نہیں اور موضوع پہ ہم بحث کر رہے ہیں. اور اسی طرح دین کے مسائل سمجھا دیں. یہ قربانی کے جانور ایک تفصیلات بیان کی جاتی ہیں. بھئی جو تمہارے سننے والے ہیں سمیت تمہارے، تم لوگ اپنی پہلے نیت درست کرو پھر دین کو بیان کرو. خیر بہرحال مومن کی نیت ہوتی ہے خالص، اللہ کے لیے وہ زندگی کو خاص کر لیتا ہے، رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. حقیقی مومن کی میں بات کروں، نیت اس کی دنیا نہیں ہوتی، نیت اس کی ارادہ ہوتا ہے آخرت کی کامیابی کا. دنیا کی زندگی کو مومن ایک امتحان سمجھتا ہے. اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اس کی ترجیح ہوتی ہے. آخرت ترجیح ہوتی ہے، پھر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کا حکم یعنی ہدایت جو کہ کتاب اور سنت، اس کی ترجیح ہوتی ہے. اور وہ محتاط ہوتا ہے، ہر وقت محتاط کہ کوئی کام کوئی بات غلط نہ ہو جائے، بات غلط نہ ہو اور کام غلط نہ ہو. احتیاط سے زندگی گزارتا رہتا ہے، ہر دم محتاط. اور اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے. دنیا کی یاد سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے اس کا دل آباد ہوتا ہے. اور یہ اللہ اللہ کرتے زندگی گزارتا رہتا ہے.